جب سے یہ خبر پڑی ہے دماغ شل ہے، روح کانپ رہی ہے، دل قاش قاش ہو رہا ہے۔ کیا ہم سیاہ بختی کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں؟ کیا تحت الثری سے نیچے بھی کوئی درجہ ہے؟ کیا دور آسمان پر ذلت اور ذہنی افلاس ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا؟ اگر آج بھی ہمارے حکمران لیاقت علی خان کی طرح ہوتے تو یہ خبر المناک نہ ہوتی، مگر جب پچھلے 30-40 برسوں کے دوران ہمارے اہل اقتدار کے نوکروں کے نوکر بھی ارب پتی ہو چکے تو یہ خبر ہمارے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے اور ہماری تہذیبی پستی کا نشان۔ ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے صاحبزادے کے گردے فیل ہو چکے ہیں۔ زندگی کے باقی دن جتنے بھی قسام ازل نے لکھے ہیں پورے کرنے کے لیے انہیں ہر ماہ 1,75,000 روپے درکار ہیں۔ دونوں بیٹیاں یہ ذمہ داری اٹھا رہی ہیں، مگر اب معاملہ ان کی استطاعت سے باہر ہو رہا ہے۔ مدد کے لیے ان کی بیگم نے مجبوراً سندھ حکومت کو خط لکھا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ لیاقت علی خان نواب تھے اور بہت بڑی جائیداد بھارت میں چھوڑ کر آئے تھے۔ مشہور اور محترم سفیر جمشید مارکر نے اپنی سوانح کور پوائنٹ میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی شہادت کے چند دن بعد بیگم رانا لیاقت علی خان کے گھر میں چند قریبی احباب سوگوار بیٹھے تھے۔ بیگم صاحبہ نے ایک کتاب نکالی، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ جمشید مارکر سے کہنے لگیں، یہ دیکھو راول پنڈی کے سفر کے دوران لیاقت کیا پڑھ رہے تھے۔ یہ اس وقت معروف مصنف اور صحافی آرتھر کوئسلر کی کتاب دا گاڈ دیٹ فیلڈ تھی۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم کا راول پنڈی کا آخری سفر اکتوبر 1951 میں پیش آیا، جبکہ یہ کتاب اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی 1950 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے وزیر اعظم ایک ایسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے جو تازہ ترین تھی۔ وزیر اعظم کی شہادت کے بعد کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا جس میں مرحوم وزیر اعظم کی بیوہ کے لیے پینشن، ایک پی اے، ایک گاڑی مال ڈرائیور اور ایک سرکاری رہائش گاہ کی منظوری دی گئی۔ جن چند دوستوں نے سامان شفٹ کرنے میں مدد دی ان میں جمشید مارکر اور ان کی اہلیہ ڈیانا بھی شامل تھی۔ جمشید مارکر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا ساز و سامان دیکھ کر رحم آ رہا تھا۔ چند کپڑے، کتابیں اور ایک چھوٹی سی کیبنٹ جس میں چند سگریٹ لائٹر جمع تھے۔ وزیر اعظم کو سگریٹ لائٹر جمع کرنے کا شوق تھا اور یہ ایک لحاظ سے ان کی ہابی تھی۔ بینک اکاؤنٹ میں کل سرمایہ 47,000 روپے تھا۔ زمین 1 انچ بھی ان کے نام نہیں تھی۔ ان کے بیمار صاحبزادے آج بھی اپنی ساس کے دیے ہوئے مکان میں رہتے ہیں۔ رونے والے اس خبر پر روئیں گے، مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس معاشرے کو جس نہج پر ہم لا چکے ہیں اس میں یہ خبر ہرگز ہرگز اچنبھا نہیں ہے۔ جس معاشرے میں اسمبلیوں تک پہنچنے کے لیے پلازوں، فیکٹریوں اور جاگیروں کی ضرورت ہو، جہاں میٹرک پاس یا میٹرک فیل خرب پتی باقاعدہ بادشاہ گیری کرے اور بادشاہ گیری میں مغلوں کے عہد زوال کے سید برادران کو بھی مات کر دے، وہاں ایک دیانتدار وزیر اعظم کی اولاد کا یہی حشر ہوگا۔ غور کیجئے، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ہمارے ساتھ کے جو ملک ہم سے کئی نوری سال آگے جا چکے ہیں ان کی کابینہ میں وزیروں کی نصف تعداد پی ایچ ڈی ہوتی ہے، جبکہ ہمیں اپنے مرکزی بینک کی گورنری کے لیے بھی اور وزارت خزانہ چلانے کے لیے بھی سامراجی اداروں کے ملازم ادھار لینے پڑتے ہیں۔ ہمارے وزرائے اعظم تازہ ترین کتابیں تو کیا، اہم ترین فائلیں اور عدالتی فیصلے تک نہیں پڑھتے۔ فائلوں پر لکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جبھی تو یہ حضرات پڑھی لکھی بیوروکریسی کے ہاتھوں میں یرغمال ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ سعودی عرب میں ٹیکس نہیں تو یہاں کیوں ہو؟ کوئی ہار کے حوالے سے شہرت پاتا ہے، کوئی جاپان اور جرمنی کا مشترکہ بارڈر دریافت کرتا ہے۔ خواندگی کے جعلی اعداد و شمار سے ہم اپنے بے وقت کاغذوں کا ہر سال پیٹ بھرتے ہیں۔
مگر ہمارے معاشرے میں کتاب سے زیادہ غیر مقبول چیز کوئی نہیں۔ پبلک لائبریریاں برائے نام ہیں۔ حکمرانوں کی دیانت اور لائبریریوں کا وجود لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ جن ملکوں میں حکمران ایک ایک پائی کے لیے جواب دہ ہیں، وہاں عزت اور سٹیٹس کا حوالہ پلازے، شاپنگ مال اور محلات نہیں، کتاب ہے۔ گلوسٹر انگلستان کی کاؤنٹی میں 39 پبلک لائبریریاں ہیں۔ جیالونگ آسٹریلیا کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں 18 پبلک لائبریریاں ہیں۔ امریکہ کے شہر ہیوسٹن کی 44 پبلک لائبریریوں میں 36 لاکھ کتابیں ہیں۔ ہاں، ہمارے عوامی نمائندوں نے اب کے کتاب کا ایک نیا استعمال ضرور کیا ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو تاک تاک کر کتابیں ماری۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ لاکھوں روپوں کے خرچ سے بجٹ کی جو کتابیں چھاپی اور بانٹی جاتی ہیں، انہیں کتنے وزیر اور کتنے ارکان پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ اقتدار کے لیے پارٹیاں بدلنا اور پے در پے بدلنا۔ کابینہ کا تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے، ہم وہ مرغان باد نما ہیں جو ہر لمحے ہوا کے ساتھ رخ بدلتے ہیں۔ عزت نفس کا یہ حال ہے کہ پرانے ویڈیو کلپ جب دکھائے جاتے ہیں جن میں آج کے دشمنوں کی تعریف میں ہم نے زمین و آسمان کے قلابے ملائے تھے، تو ہم آنکھ تک نہیں جھپکتے اور ایک حیران کن دیدہ دلیری کے ساتھ ان کا جواز پیش کرتے ہیں۔ ہم گالیاں دینے کے لیے کرائے پر ہمہ وقت دستیاب ہیں۔ اب ہماری پتھر کی آنکھ بھی حیا سے عاری ہو چکی ہے۔ ایک منظم پلاننگ کے تحت تعلیم یافتہ اور باکردار سیاست دانوں کو منظر سے ہٹایا گیا، اور اب جو میٹیریل رہ گیا ہے اور جو آ رہا ہے اس کی سطح یہ ہے کہ اکثر کے فرمودات و ارشادات سن کر پڑھے لکھے لوگ منہ چھپانے لگتے ہیں۔ واعظوں کا یہ حال ہے کہ عوام کو حجامہ کی تلقین کرتے ہیں اور خود دل کی وریدوں میں سٹنٹ رکھوانے سیدھے ڈاکٹروں کے پاس پہنچتے ہیں۔ تاجر سینہ پھلا کر اعلان کرتے ہیں کہ ٹیکس دینا ہے، نہ توانائی بچانے کے لیے بازار کے اوقات تبدیل کرنے ہیں۔ ہجوم گردی کا یہ عالم ہے کہ سنے سنائے الزام پر انسانوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ ہمیں مطلق فکر نہیں کہ عالمی برادری میں ہمارا شمار اب افغانستان اور صومالیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ قائد اعظم کی دختر خوش قسمت تھیں کہ باہر ہی رہیں اور وہیں وفات پائی۔ یہاں ہوتی تو انجام لیاقت علی خان کے فرزند اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے انجام سے مختلف نہ ہوتا۔ کون نہیں جانتا کہ مادر ملت کی موت آج تک معمہ ہے، جس پر محیب اسرار کی دبیز چادر پڑی ہوئی ہے۔ سابق وزراء اعظم، سابق صدور اسمبلی کے سابق سپیکر اور بے شمار دوسرے سابق عہدیداروں پر اس قلاش ملک کے کروڑوں روپے صرف ہو رہے ہیں۔ حکمرانوں کے قبیلوں کے قبیلے، خاندانوں کے خاندان سرکاری پروٹوکول سے بہرہ ور ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ کتنے ہی غیر متعلقہ افراد اور کنبوں کے محلات کے دروازوں پر پولیس کے اہلکار خیموں میں رہتے ہیں اور شفٹوں پر ڈیوٹیاں دیتے ہیں، اور جس شخص نے پاکستان کو اپنا خون دیا اور با اختیار ہو کر بھی بے خانمہ رخصت ہوا، اس کا فرزند 1.5-2 لاکھ روپے مہینے کے علاج کے لیے عرضیاں دے رہا ہے۔